بانٹنے کے لیے صرف دولت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اسے بانٹنا چاہیے۔ کوئی ہنر، کوئی علم، کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت، اور سب سے بڑی بات اپنا وقت اور توجہ۔ افراتفری کے اس دور میں آپ کے چند الفاظ آگ پر تیل کا یا پھر زخم پر مرہم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا سامنا درپیش ہے، ایسے میں آپ کے کچھ اچھے اور مثبت الفاظ لوگوں کو جینے کی امید دے سکتے ہیں۔ آج کل سب سے خوبصورت تحفہ آپ کا وقت، توجہ اور حوصلہ افزائی ہے۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ نکتہ چینی کرنے یا تنقید کرنے سے آپ کی اپنی ذات منفی اثرات کے تلے دب کر رہ جاتی ہے، پھر آپ ہر مثبت چیز اور ہر مثبت بات سے بھی منفی پہلو نکال کر لاتے ہیں۔ آپ اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کی آنکھ مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہے، کیونکہ منفی سوچ کے حامل شخص کی آنکھ مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہوتا، اس کی یہ عادت اسے لاکھوں لوگوں سے منفرد کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں گوہر نایاب پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کوہ نور جنم لیتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں سایہ دار اور پھل آور درخت لگتے ہیں۔ جہاں حوصلہ افزائی کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ 2 قدم آگے جاتے ہیں، وہیں حوصلہ افزائی کرنے والا خود 4 قدم آگے چلا جاتا ہے، اور جہاں تنقید کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ 1 قدم پیچھے رہ جاتے ہیں، وہیں تنقید کرنے والا خود 10 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ حوصلہ افزائی کی عادت بنائیں۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے، گرانے یا تکبر کا نام نہیں۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں پر اس کے بنا نہیں۔ مگر میں تو کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی ہمدردی میں اپنی ذات کو اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے لیے ایک آپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ جب آپ ٹوٹ کے بکھرو گے تو خود کو تنہا پاؤ گے۔ جس کو جوڑتے جوڑتے آپ خود ٹوٹ جاتے ہو، اسے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے اصل کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ خود کی قدر کریں، ورنہ لوگ آپ کو مٹی میں ملانے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ ہمیشہ سوچ کر فیصلے کیا کرو، زندگی بہت قیمتی ہے۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں۔ معاف کرنا یا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر مت پچھتائیں، بس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جن کے دل حساس ہوتے ہیں ان کے آنسو کبھی بھی ضبط کے ہاتھ نہیں آتے۔ وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کے آنکھوں کی دہلیزیں پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں۔ پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ شکوے اگر وقت پر نہ کیے جائیں تو وہ اندر پڑے پڑے سوکھ جاتے ہیں، بالکل سوکھے پتے کی طرح۔ یہ سوکھے ہوئے الفاظ اندر ہی اندر چبھتے ہیں، کبھی روح سے اور کبھی جسم سے ٹکرا کر بجتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لیکن باہر نہیں نکل سکتے، اور وہیں ٹکرا ٹکرا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کا وجود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بالآخر مرجھا جاتا ہے، بالکل سوکھے پتے کی طرح۔ وقت اور چوٹیں انسان کو پتھر بنا دیتی ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ خود بند کرتا ہے جو اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حبس سے مر جائے گا، مگر ایک ہی بار کی موت بار بار کے مرنے سے کہیں بہتر ہے۔ خلوص اور جذبوں کو
دل میں اترنے کے لیے لفظوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن لفظوں کو دل میں اترنے کے لیے خلوص اور جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ لفظ سراسر کھوکھلے اثر سے محروم ہوتے ہیں۔ دل کی مغناطیسی لہریں بہت گہری حساسیت رکھتی ہیں، انہیں جس شدت سے بے رخی تکلیف دیتی ہے اسی شدت سے خلوص زندہ کر دیتا ہے۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہوں کہ اپنی زندگی سے بیزاری محسوس ہونے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا صرف متاثر کن پہلو ہی آپ کے سامنے آیا ہو۔ خود پہ بھروسہ رکھیں اور آگے بڑھیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اکثر پتہ نہیں عورت کے اندر کیسے دکھ بس جاتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی تکلیف کو سارا دن ہنس ہنس کر سہتی رہتی ہے، لیکن رات ہوتے ہی اندھیرے کی پناہ پاتے ہی آنکھوں کے راستے دکھ بہانے کی ایک ناکام کوشش کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ عورت کی آنکھیں صرف آنسو نہیں بلکہ دکھ بہاتی ہیں، کبھی ماں باپ سے بچھڑ جانے کا دکھ، کبھی بھائیوں کے بے نیازی کا دکھ، کبھی شوہر کی بے رخی کا دکھ، کبھی اولاد کا دکھ، گھر میں ہر شخص کا کام کرنے کے بعد کچھ اچھا سننے کی چاہ میں تھکن سے چور وجود کا دکھ، کبھی اولاد کی لاپرواہی کا دکھ، اور کبھی کبھی سب کچھ پانے کے چکر میں خود کے کھو جانے کا دکھ۔ یہ ہے عورت کی حقیقی زندگی جو دکھوں کی نظر کر دیتی ہے پھر بھی ہمت کے ساتھ کام لیتی ہے۔ آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا، مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ کم ظرف انسان عورت کی بھی عزت نہیں کرتا، جبکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان اس عورت کو بھی عزت دیتا ہے جس کی بظاہر معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ عورت اور شراب سب کو بے وقوف بنا لیتے ہیں،